واو ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ بچوں کو ادب سکھائیں۔ آداب سے واقف بچے ہر ایک کو اچھے لگتے ہیں اور اللہ کے نزدیک بھی ان کی مقبولیت زیادہ ہوتی ہے، لہذا بچوں کو آداب زندگی کی تعلیم دینی چاہیے اور عملی طور پر اس معاملے میں ان کی تربیت کرنی چاہیے۔ مثلا انہیں بڑوں کی تعظیم کرنا سکھائیے۔ گھر میں جو کوئی بھی بڑے ہوں، بڑے بھائی، چچا، دادی، دادا، ماموں یا اور کوئی بزرگ گھر میں آئیں، بچے کو تربیت دیں کہ ہر ایک سے ادب سے، تواضع سے پیش آئے، نرمی سے، اخلاق سے، محبت سے۔ آپ بچے کو کہیں بیٹا آگے بڑھ کر سلام کرو، ان کے بیٹھنے کے لیے جگہ بناؤ، ان کی جوتیاں سیدھی کرو، ان کے لیے پانی لاؤ وغیرہ۔ اس طریقے سے بچے میں بڑوں کی خدمت کا اور فرمانبرداری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ آج کل عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لاڈ پیار بچوں سے اتنا ہوتا ہے کہ بس ہر وقت بچوں کی خدمت اور ناز برداری ہوتی ہے، اور بچہ لاڈ پیار میں اتنا بگڑتا ہے کہ اس کو کچھ کرنے کے لیے کہو تو صاف کہے گا نہیں کرتے۔ بچے کی زبان سے اپنے بڑے کے حکم پر یہ نکلنا کہ نہیں کرتے، یہ تو بہت بری بات ہے۔ خاص طور پر بچیوں کو کام کرنا سکھانا چاہیے۔ آپ کے گھر میں آپ لاڈ پیار، ناز نخرے سب کر لیں گے، لیکن جب وہ دوسرے گھر جائے گی جو حقیقت میں اس کا گھر ہے، یعنی اپنے شوہر کے گھر، تو وہاں یہ ناز نخرے نہیں چلیں گے۔ جو نخرے باپ نے کیے ہیں، جو نخرے ماں نے کیے ہیں، وہ سسرال والے برداشت نہیں کرتے۔ اس لیے وہاں کے لیے اپنے گھر میں ہی تیار کیجیے۔ شادیاں کر دیتے ہیں بچیوں کی، بچے مراد نہیں ہیں، بچیاں مراد ہیں، بچیوں کی۔ انہیں یہ تک نہیں پتہ ہوتا کہ باورچی خانہ کس کو کہتے ہیں، کچن کس کو کہتے ہیں۔ پیاز کاٹنے نہیں آتی، ٹماٹر کاٹنے نہیں آتے۔ یہ صورتحال بچیوں کے ساتھ ہوتی ہے اور نکاح کر کے دے دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ نہ صرف یہ کہ آپ کے ہونے والے داماد پر ظلم کر رہے ہیں ایسے کر کے، اور اس داماد کے جو والدین ہیں، بچی کے جو ساس، خسر وغیرہ، ان پر ظلم کر رہے ہیں، بلکہ آپ یوں سمجھیے کہ سب سے پہلے تو آپ خود اپنی بچی پر ظلم کر رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کے 4 دن کے ناز نخرے اور لاڑ پیار کی وجہ سے بچی نے یہ سب کچھ نہیں سیکھا، تو اب اگلے گھر میں جا کے وہ جتنا سخت سست سنے گی اور جتنے مسائل کھڑے ہوں گے، جتنی لڑائیاں ہوں گی، وہ بیچاری جتنی ڈانٹیں سنیں گی، تو وہ سب ماں باپ کے کھاتے میں۔ آپ نے کیا، آپ ڈانٹ لیتے، ڈپٹ لیتے، آپ اس کی تربیت کر لیتے، آپ سکھا لیتے، وہ اگلے گھر میں جاتی، اس کی تعریفیں ہوتی، آپ کی تعریفیں ہوتی، لوگ آپ کا بھی احسان مانتے، اس کا بھی شکریہ ادا کرتے۔ آگے کو دیکھنا چاہیے، مستقبل کو۔ وقتی طور پر بچے کی چاکلیٹ کی ضد، اور یہ کہ چاکلیٹ بچہ کھائے گا تو اس کو مٹھاس محسوس ہوگی، اس کی طبیعت خوش ہوگی، بس اتنا ہی نہیں دیکھا جاتا، آگے چل کے بچے کو کتنا نقصان ہوگا، کتنا فائدہ ہوگا، اور بچے کی وجہ سے ہم کو کتنا نقصان ہوگا، کتنا فائدہ ہوگا، یہ سب دیکھا جاتا ہے۔ بیوقوفی والی بات ہوتی ہے کہ جو ہے بچوں کی جب تربیت کا مرحلہ ہے اس وقت چادر اوڑھ کے سوتے رہیں، اور بعد میں پھر جب سسرال کی طرف سے، شوہر کی طرف سے شکایت آئے کہ بھئی آپ کی بچی کو تو فلاں کام بھی نہیں آتا، آپ کی بچی کو تو فلاں کام بھی نہیں آتا، تو ماں باپ غصہ ہو جائیں اور کہیں کہ کیا ہماری بچی کو ملازمہ سمجھائے، نوکرانی سمجھائے۔ پتہ نہیں لوگ کیسے پڑھے لکھے ہیں کہ پڑھے لکھے ہو کر بھی کم عقلی کی باتیں کرتے ہیں۔ ایک بچی کا اور ایک بیٹی کا فریضہ ہوتا ہے یہ کہ وہ جو ہے گھر گرہستی سیکھے، اس کا اصل اور بنیادی کام ہی یہ ہے۔ یہ جو بات چلی نا اس کو کمانا چاہیے، اس کو بھی جو ہے
باہر نکلنا چاہیے، مردوں کی برابری کرنی چاہیے، اس کا اسلام سے اور شریعت سے ایک پیسے کا بھی تعلق نہیں۔ گھر کے اندر رہ کر گھر گرہستی نبھاتے ہوئے، بچوں کی پرورش کرتے ہوئے، ان کو پالتے پوستے ہوئے، شوہر کی خدمت کرتے ہوئے، گھر کے کام کاج میں لگ کر وہ جتنا کر رہی ہے وہی اس کی سب کچھ ہے، دین کی خدمت، دین کا تعاون اور اس طرح کی ساری چیزیں۔ اور عورتوں کو بھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ مرد تو یہ کر لیتے ہیں، مرد تو وہ کر لیتے ہیں۔ جتنا ثواب مردوں کو باہر محنت کر کے ملتا ہے، اس سے دوگنا ثواب عورت کو گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے ملتا ہے۔ بچے کے تعلق سے یہ چیز نہیں دیکھی جاتی۔ کوئی بیوی اگر اپنے شوہر کے تعلق سے یہ شکایت کرے کہ میرے شوہر کو تو چائے بنانی نہیں آتی، تو لوگ جو ہے تانا اسی کو دیں گے، بیوی کو، شوہر کو نہیں دیں گے۔ لوگ کہیں گے کہ چائے بنانا تو تمہارا کام ہے، تم اپنے شوہر کی کیا شکایت کر رہی ہو اس اعتبار سے۔ تو بچے کے لیے یہ عیب نہیں ہے، بچی کے لیے عیب ہے۔ اگر کسی بچی کے تعلق سے پتہ چلے کہ اس کی شادی ہوئی اور اسے چائے بنانی نہیں آتی، تو ہر زبان کہے گی کہ اس کی ماں نے کیسے شادی کی، اس کی کیسے بیاہ کر کے دوسرے کے حوالے کر دیا۔ آج کل تو اتنے مسائل ہیں، اتنی لڑائیاں اور جھگڑے ہیں اس طرح کی باتوں کو لے کر کہ الامان حافظ، کام نہیں کرتے، ہمیشہ کمرے میں رہتے، باہر نہیں آتے، کام سے مطلب نہیں ہے، کام سے چڑ ہے۔ اور وہی جو ہے ساسیں اور مائیں جو جوانی بھر جو ہے کام کاج میں لگا دیے، وہی بوڑھے ہو کر بھی کام کر رہے ہیں۔ تو فرما رہے ہیں کہ جو ہے آج کل عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لاڑ پیار اتنا کیا جاتا ہے کہ بس ہر وقت بچوں کی خدمت اور ناز برداری ہوتی رہتی ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ بچوں کے اندر بھی مہمان نوازی کا جذبہ، بڑوں کی خدمت کا جذبہ، جیسے حضرت نے مثال دی کہ جوتیاں سیدھی کروا دینا، ان کے لیے بیٹھنے کی جگہ بنوانا، ان کے لیے پانی لا کر دینے کی بات کرنا، یہ کرنا چاہیے۔ نوکروں سے نہ کروائیں، نوکر تو ہیں ہی آپ کے گھر میں، اس وقت ضرورت ہو ان سے کام لیجئے جس گھر میں نوکر زیادہ ہوں، لیکن بچے کو بھی کہیے کہ وہ جو مہمان آئے ہیں ان کو پانی پیش کرو، ان کو جوس پیش کرو، ان کو دودھ پیش کرو، جو بھی چیز ہے کھانے پینے کی۔ اس سے مہمان نوازی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ گھر میں بیٹھے ہیں ٹیک لگا کر، نوکر لا رہے ہیں، دسترخوان بچھا رہے ہیں اور مہمان کھا کے چلا گیا، تو یہ مہمان نوازی نہیں ہوئی ہے۔ مہمان نوازی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے کھانا سرو کیجیے، اپنے ہاتھوں سے کھانا پیش کیجیے۔ حضرت نے یہ سکھایا ہمیں کہ جس نے دعوت دی ہوئی ہوتی ہے، جس کا کھانا ہوتا ہے، وہ پیش کرے، سامنے رکھے۔ اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، تعلق میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو بچوں میں عادت ڈالنی چاہیے۔ اگر بچپن میں عادت نہیں ہوگی تو بڑا ہونے کے بعد میں وہ مہمان نوازی نہیں کرے گا، وہ نوکر سے کام کروائے گا۔ آپ اس کو کہیں کہ مہمان کے لیے ہم نوکر ہیں، مہمان آئیں گے تو ہم انہیں پیش کریں گے، کھانا ہو، پانی ہو، ٹھنڈا ہو، گرم ہو، کچھ بھی ہو۔ تو مہمان کی جوتیاں سیدھی کرنا کوئی ذلت کی بات نہیں ہے، جوتیاں ہر کسی کی سیدھی کی جا سکتی ہیں۔ ہم کوئی بڑا آدمی ہو تو اس کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں، اور اگر ہماری نظر میں وہ بڑا نہ ہو تو اس کی جوتیوں کو لات مارتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ جوتیاں ہر ایک کی سیدھی کرنی چاہیے، اس سے کوئی عزت میں کمی نہیں آتی، اس سے کوئی آدمی ذلیل نہیں ہو جاتا، اس سے تو سامنے والے کی نظر میں جو ہے اس بندے کا وقار اور احترام بڑھ جاتا ہے۔ مستقل مکارم اخلاق میں مہمان نوازی پر بیان ہے، اس کو دیکھیے اور اس کے مطابق جو ہے اپنے بچوں کی تربیت کیجیے۔ آج کل مہمان نوازی بھول چکے ہیں لوگ، تو بچوں سے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں وہ کروانے چاہیے، اور صرف مہمان آنے پر نہیں بلکہ خالی وقتوں میں بھی کام کروانے چاہیے۔ خواہ ہی بچے سے کہیے کہ بیٹے پانی پلاؤ، بیٹے یہ چیز ادھر رکھ دو، بیٹے یہ چیز وہاں رکھ دو، بیٹے وہاں سے وہ چیز لے آؤ، تاکہ اس کے ہاتھ پیر چلتے رہیں، ایکٹیو رہے، وہ ڈل نہ ہو جائے۔ اور بچی کے ساتھ یہ معاملہ بچے کے مقابلے میں دوگنا ہونا چاہیے، ڈبل ہونا چاہیے۔ اس سے بچے کے اندر خدمت کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، حکم ماننے کی عادت بھی پڑتی ہے، اور ادب پیدا ہوتا ہے۔
حضرت فرما رہے اس کے علاوہ ان کو دوسرے آداب زندگی بھی سکھانے چاہیے۔ اس سلسلے میں ہماری ایک کتاب باادب بانصیب آپ کے لیے معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ اس میں جو آداب لکھے ہوئے ہیں بچوں کو ان آداب سے آراستہ کریں۔ اللہ کرے کہ سب کے بچے بانصیب بنیں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو بھی مسنون اعمال سے آراستہ کریں اور بچوں کو بھی ان کی تعلیم دیں۔